بہت کمزور اور قطرے بھی آتے ہیں. یہ بھائی ہے جس کا مسانہ کمزور ہے. دیکھو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا سرین پہ بیٹھتے تھے. یہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اچھا میرے بھائیوں بے شک سوال تھوڑے کم ہو جائیں گے، لیکن اس میں نا فائدہ زیادہ ہو جائے گا. پریکٹیکلی جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں نا، اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں جو چاہتے ہیں نا کہ ان کے مثانے کبھی کمزور نہ ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری تشہد کرتے وقت بیٹھتے تھے، وہ کس پہ بیٹھتے تھے؟ اپنی سرین پہ. اتحیات کر دے ہو نماز دے وچ، ذرا کر کے بہاؤ بہتے کہ جو اتحیات دے وچ. ہمارے ہاں واللہ لوگوں کو نماز اس طریقے کے بارے میں بتائی نہیں گئی. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹھنا کیسے ہے. میاں جی آپ ذرا ان کو سرین پہ بیٹھنے کا طریقہ بتائیں. ادھر ویکھیا جی، ذرا ادھر ویکھیا جی، انہاں دے پیراں لے ویکھیا جی، پیر کدھر کڈ دے نے. اے ویکھو اس طرح بہنا شروع کر. اب اس کو نا سائنٹیفکلی سمجھیے گا. اینج بہو ذرا ڈاکٹر صاحب میرے نا پٹھے کٹے ہیں، میرے کو بیٹھا نہیں جاتا. میں بتاتا ہوں. ہاں جی دیکھو ایک چیز تو نقصان ہو گیا. یہ دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں. دیکھو ایک چیز کا تو نقصان ہو گیا، ان کے مسل ڈیمیج ہیں. اچھا اس کی وجہ سے دوسرا نقصان کرنا چاہیے؟ ہم نے نا عادت، آپ کو عادت نہیں ہے. ابھی آپ بیٹھیں گے نا آپ کو درد ہوگی، پہلے کیا ہوگی؟ اچھا مجھے بتاؤ، آپ اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہو بنا دوائی کے؟ ہاں جی. کھڑے ہو. پہلی بار جب بچہ پینسل سے لکھنے لگتا ہے تو کیا وہ آرام سے لکھ لیتا ہے کہ مشکل ہوتی ہے؟ اچھا 15 سے 20، اچھا اس کو چھوڑو. پہلی بار جو بندہ سائیکل چلاتا ہے یا موٹر سائیکل چلاتا ہے، آرام نہ چلا لینا ہے؟ اچھا پہلی باری کدی ہوتی موٹر سائیکل انجن جا رہی ہوتی، کدی انجن جا رہی ہوتی، کدی ڈر رہا ہوتا، کدی کچھ کر رہا ہوتا، کدی جھٹکا بجتا، کدی بند ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور جب اس کو چلانی آ جاتی ہے وہی ون ویلنگ کر رہا ہوتا ہے. میرے محترم بھائیوں، جسم کا بھی یہی حال ہے. جس بندے نے الٹے ہاتھ سے کبھی لکھا نہیں، اس کو پینسل پکڑاؤ گے یہ لکھے گا؟ وہ کہے گا بھائی نے لے ہی نہیں سکتا. میں نے دنیا میں بے شمار لوگ دیکھے جنہوں نے الٹے ہاتھ سے لکھنے کی پریکٹس شروع کی اور چند دنوں میں لکھنا شروع کر دیا. آپ حیران ہوں گے، اس دنیا میں نا سب سے طاقتور چیز ہمارا دماغ ہے. سب سے طاقتور دماغ ہے. آپ اپنے دماغ کو جو کام کہنا شروع کر دو گے نا، وہ دماغ ویسے ہی کرنا شروع کر دے گا. اور اس کو اس حدیث سے سمجھو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی. اللہ ہر بندے کے ساتھ اس کے، اور گمان کس کو کہتے ہیں؟ سوچ. تو بھائی جان تسی اپنی ایک سوچ بنا لو کہ میں انج ٹھیک ہونا ہے. میرے نا ڈاکٹر صاحب مسانے گدود ہے، گدوداں بھی ٹھیک ہو جانی ہے. ہاں جی. 3 کام. پیشاب کی رکاوٹ رہتی من، ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہوتا ہے رات میں تے دن میں. میں نا 1 مہینے بعد یہاں پہ دوبارہ آؤں گا. یہ 4 کام میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اگر اس نے کر لیے، میں نا کچھ باتوں کے اوپر میں بعض اوقات گارنٹی دیتا ہوں. پتہ ہے کیوں؟ میں نے اتنے مریض دیکھے، اتنے میں دیکھے ہیں، مجھے شک ہی نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہونا ہی ہونا ہے. پہلا کام انشاءاللہ، پہلا کام، آپ تشہد میں ایسے بیٹھیں گے جیسے وہ بزرگ بیٹھے تھے. پریکٹس کرو. پہلے نہیں، عادت نہیں ہے نا. جب عادت بن گئی تو جیسے پہلی دفعہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کانپ رہے ہوتے ہو، اور مہینے بعد تسی ایک ہاتھ نال موٹر سائیکل چلا رہے ہوندے ہو. اور کچھ لوگ تو ہاتھ چلاندے نے نا. اچھا وہ پہلے دن ہی چلان لگ پیندے نے. اس طرح آپ کو پہلی باری مشکل ہوئے گا. تو آپ نے سرین پہ بیٹھنا ہے. دوسری چیز میرے محترم بھائیوں، مثانے کی کوئی پرابلم ہے، نبیذ پیو. کیا پیو؟ اور نبیذ کسے کہتے ہیں میرے محترم بھائیوں؟ نبیذ کہتے ہیں کھجوروں کو پانی میں بھگو دینا. اس میں 2 چیزیں اور کہتا ہوں ڈال لیا کرو، بادام اور سفید تل. بادام اور یہ 2 چیزیں ہو گئی. کیسے کرنا ہے؟ 1 گلاس پانی لو، اس میں 5 بادام ڈالو، 5 کھجوریں ڈالو، اور آدھی چمچ یا 1 چمچ سفید تل ڈال لو. ساری رات بھگا رہنے دو. صبح اٹھ کے بیٹھ جائیں. صبح اٹھ کے کھجور کی گٹری نکالو، بادام کا چھلکا اتارو، اور اس کو گرائنڈ کر کے اسی پانی کو پی لو. پھر صبح کو بھگو کے رکھو، شام کو پی لو. اگر کسی کو شوگر ہے،
یا اس کو گردوں کا پرابلم ہے جس کا پوٹاشیم بڑھا ہوا ہے، وہ یہ استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ کھجور کے جن کو گردوں کی تکلیف ہے یا پوٹاشیم کا لیول بڑا ہوتا ہے تو کھجور کھانے سے فوراً پوٹاشیم کا لیول بڑھ جاتا ہے، تو وہ لوگ اس سے اوائڈ کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ 1 چمچ دیسی گھی لو اور کوشش کرو گائے کا گھی لینا ہے، اس میں 1 چمچ خشخاش اور 1 چمچ سفید تل ڈال کے مٹی کے برتن میں ہلکی آنچ میں اس کو اچھی طرح بھون لو، اچھی طرح بھون لو۔ اور میرے محترم بھائی اس کے 2 حصے کرو، آدھا صبح کھانے کے بعد منہ میں رکھ کے چباتے جاؤ چباتے جاؤ چباتے جاؤ چباتے جاؤ چباتے جاؤ تاکہ پانی بنا کے اس کو پی لو، اور آدھا دوپہر کے کھانے کے بعد۔ چوتھی اور آخری بات، میرے محترم بھائیوں لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو۔ دیکھو جب آپ سجدہ کرو گے تو آپ کی ہپ جو ہے وہ کہاں آ جائے گی؟ اوپر، ٹھیک ہے؟ جب آپ کی ہپ اوپر آ جائے گی تو آپ کے جتنے جسم کے اعضاء ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، وہ اپنی جگہ۔ کبھی نہ غور کرنا، یہ جو لوگ مسل بناتے ہیں، بازو بناتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک لوہے کے ڈمبل پکڑتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، ایسے ہی کرتے ہیں نا، ایسے ہی کرتے ہیں نا، تو یہ مسل کیا ہو جاتے ہیں؟ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اوپر نیچے کرتا ہے تاکہ یہ کیا ہو جائے؟ یقین جانو یہ جو سجدہ ہے نا، اور یہ جو لمبا سجدہ ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس میں کتنے فائدے ہیں، یقین جانو لوگ سر سجدے سے نہ اٹھائیں۔ اچھا بتاؤ یہ میری باتیں ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد، جی بھائی جان۔